تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی، آپ کب کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، اس کو اپنا لیں، آٹومیٹیکلی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ روٹین دیکھیں تو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذکار اور صورتوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، یا وہ سب مسنون دعائیں جو رات میں پڑھنے کی آتی ہیں وہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 صورتوں کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اور امیزنگلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان دونوں صورتوں میں جو ایسنس آتا ہے وہ قیام اللیل کا آتا ہے، یعنی آپ کی صورتوں کی روٹین جو قرآن کی ریسیٹیشن کے علاوہ تھی وہ بھی عبادت سے کنیکٹڈ تھی کہ مجھے رب مل جائے، رب کا قرب مل جائے، رب کے قریب کرنے والی عبادت کے ایسنس سمجھ آ جائیں۔ تو یہ فرق ہے جو واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اللہ اور اللہ سے آخرت کی خیر مانگا کرتے تھے۔ تو جو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک سورۃ الملک ہے اور ایک سورۃ السجدہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں قیام اللیل کی بات آئی ہے۔ تو آپ سونے سے پہلے قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھ کر سویا کرتے تھے۔ اگر آپ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں تو وہاں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، they fight with their beds۔ fight with their beds کا مطلب کیا ہے؟ they fight with their sides، اپنے پہلو جو ہیں وہ اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع so they can get up out of their beds easily، یعنی وہ الرٹ پر رہتے ہیں۔ آج کی زبان میں وہ الارم لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دعا مانگ کے سوتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دیجیے گا، مجھ پر شیطان اور میرا نفس حاوی نہ آ جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس میں سورۃ السجدہ میں آیت 16 کے اندر کہا گیا کہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بیڈ سے الگ رہتے ہیں۔ آپ کے پہلو بیڈ سے الگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اٹھ گئے، بیٹھ گئے، اور جب آپ رات میں اٹھ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ حالانکہ نیند انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ نیند میں انسان یا نیند لینے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے، انرجیٹک محسوس کرتا ہے، اور یہ نیند ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی مینٹیلٹی اسلام ہماری نہیں بناتا کہ ہم کہیں کہ جی اب میں نے سونا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب میں پوری رات عبادت کرتی رہتی ہوں۔ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا۔ وہ 3 صحابہ کا واقعہ جنہوں نے اپنی حد تک نیکی کی ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر منع فرما دیا کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کریں گے، آپ سوئیں گے بھی عبادت بھی کریں گے، کچھ حصہ سوئیں گے کچھ حصہ عبادت کریں گے۔ تو نیند ہماری ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز اگر ہم نیند پراپر نہیں لیتے ہیں تو ہمارے اگلے دن کے جو دن کے معاملات ہم نے پرسو کرنے ہوتے ہیں وہ ہم پراپرلی مینج نہیں کر پاتے۔ ہاں، نیند کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ جہاں ہم الحمدللہ اس ان ڈیپتھ اسٹڈی میں بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی سیکھیں کہ آپ اپنی نیند کا سپین تھوڑا کم کیجئے۔ ویسے بھی رمضان میں 2 چیزیں مومن سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، قلیل الطعام اور قلیل المنام۔ نیند کم کر لیں اور کھانا پینا کم کر لیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو خیال آئے گا کہ کھانا پینا کم کروں گی تو ویکنس ہو جائے گی۔ نہیں، کھانا پینا کم کرنے سے ویکنس نہیں ہوگی، آپ زیادہ ہائی الرٹ پر چلیں گی۔ ہیلدی کھائیں اور اچھا کھائیں، اور وہ کھائیں جس سے آپ کو آپ کی ہیلتھ پیک مل سکے، تو انشاءاللہ آپ کا سٹیمنا بلڈ ہوگا۔ لیکن اصل چیز سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آج رمضان سے شروع کر دیں اور اپنی باقی لائف میں بھی نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آپ میں سے ہر ایک کا نیند کا ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سٹیمنا دیا ہے کہ آپ اپنی اس باڈی کا کسی حد تک چارج لے سکتے ہیں۔ تو نفس کو تھامنا ہو، نیند کو کنٹرول کرنا ہو، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو، خود کو گناہوں میں انڈلج ہونے سے بچانا ہو، خود کو جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ پر لانا ہو، خود کو عبادت کے لیے گھسیٹ کر جائے نماز پر کھڑا کرنا ہو، خود کو انسینٹیو دینا ہو کہ اب میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں، یہ سب کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔
तो सूरत सजदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ते थे, उसकी आयत नंबर 16 में असल में क़यामुल लैल ही की फजीलत आई है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाअजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन। वो बाज लोग ये जो होते हैं अल्लाह के बंदे रातों में उठने वाले, इनमें दो कैटेगरी के होते हैं। या तो ये खौफ से उठते हैं या ये लालच से उठते हैं। कौन सी लालच? अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, मुझे अजर मिल जाए, मेरे लिए जो है वो जिंदगी में आने वाले वक्त में आसानियां हो जाएं, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत की नेमतें मिल जाएं। दिस कुड बी द तमा इन दिस लैंग्वेज, यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। खौफ किस बात का होता है? देखिए, हम में से हर एक को मुख्तलिफ लेवल के फियर्स होते हैं। बाज लोग खौफ ऐसा रखते हैं जो उनके माजी उनको हॉन्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा खौफ मुबारक होता है कि अगर आपका माजी आपको हॉन्ट करे और फिर उसके बाद वो फीलिंग और वो कैफियत आपको रब की इबादत की तरफ मजबूर कर दे। आप खौफ से उठें और आप ये सोच के उठें कि मैंने तहज्जुद इसलिए पढ़नी है कि मेरी जिंदगी में पीछे जितने गुनाह हैं या रब, कहीं वो मेरे गुनाह मेरी आने वाली जिंदगी में या मेरी नेकियों के रास्ते में या मेरी नेकियों की कबूलियत के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। इस खौफ से बंदा मोमिन उठता है कि मुझे तहज्जुद पढ़नी है, मुझे अपने गुनाहों पर माफी मांगनी है, मुझे अपने गुनाहों के उस ख्याल को जो मुझे बार बार हिट करता है, मुझे उससे भी अपने आप को दूर रखना है कि कहीं ये मेरी आने वाली जिंदगी में, मेरे प्रेजेंट में मेरे लिए रुकावट और हिंड्रेंस ना बन जाए। तो ये खौफ की वजह से इंसान पुकारता है। और तमाअन के अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि उम्मीद में इंसान उठे। That all depends what kind of a personality you possess actually. डिपेंड करता है। बाज लोग खौफ के रास्ते से अल्लाह की तरफ आते हैं, बाज लोग मोहब्बतों के रास्ते से अल्लाह की तरफ आते हैं, उम्मीद के रास्तों से अल्लाह की तरफ आते हैं। रीड योरसेल्फ, आपको क्या चीज ज्यादा अपील करती है? क्या आपको मोहब्बत अपील करती है अल्लाह की तरफ आने के लिए या उसका खौफ अपील करता है? देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर कुछ लोगों को उम्मीद के थ्रू अल्लाह की तरफ आने का मौका मिलता है और कुछ को खौफ के साथ मिलता है। उम्मीद किस चीज की होती है? कि शायद हमारी इस जिंदगी की ईमान के रास्ते पे छोटी मोटी मेहनत जो हो रही है उस पर रब को प्यार आ जाए और वो हमें बख्श दे और वो हमारा तहज्जुद पढ़ना आसान बना दे, जो कि इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है। तहज्जुद पढ़ना आसान नहीं होता, मुश्किल काम है, नफ्स को बहुत मारना पड़ता है, नींद को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, बार बार अपने आप को कहना होता है कि हाँ ये निफिल इबादत है बट इट हैज सो मच बेनिफिट इन इट फॉर मी। कांस्टेंट खुद को गाइडेंस करनी होती है। तो बता दिया कि वो लोग जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, आउट ऑफ नोवेयर तहज्जुद की बात होते होते, इबादत की बात होते होते अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो अपनी स्पेंडिंग्स को, अपने रिस्क को खर्च करते हैं। यानी ये सोच समझ के ये अपने इस रिस्क को खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ चैरिटी को क़यामुल लैल से कनेक्ट किया है, या आप यूं कह लें वमिम्मा रज़क़नाहुम इज गिविंग डोनेशन, इज गिविंग सदका। तो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा की आयत में तहज्जुद को क्यों इसको स्पेंडिंग से या चैरिटी से या डोनेशन से या सदके से कनेक्ट किया है? यही आपको कॉन्सेप्ट सूरत अज़ारियात में मिलता है। आयत नंबर 17 से 19 में आता है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये वो लोग थे जो रातों में कम सोते थे। व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुबह के वक्त ये कसरत के साथ इस्तगफार किया करते थे, यानी फजर से पहले के औकात में ये इस्तगफार करते थे, यानी जागते थे। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, और दिन के अंदर, दिन में गुरबा पर खर्च करते थे। तो अल्लाह ताला ने, चाहे आप सूरत सजदा ले लें या आप सूरत अज़ारियात ले लें, अल्लाह ताला ने तहज्जुद को कनेक्ट किया है सदका करने से। क्यों? ये कनेक्शन भी बहुत हिकमत वाला है। और हमारा तो ईमान होता है कि चाहे कोई कनेक्शन अहदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है या कोई कनेक्शन कुरान की आयत में दिया गया है। सॉरी,
تو چاہے کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا کوئی کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے. اور اب بینگ اے مسلمان ہمیں پھر اس کے اندر اس کنیکشن کو تلاش کرنا ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو، پانی نہیں پی سکتی ہوں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈرائنس ہوئی ہے. تو تہجد اور صدقے کا کنیکشن یہاں دیا گیا ہے. اس کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کی خوبی یہ ہے کہ جس کو تہجد میں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، صدقے کا کنیکشن یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اس انسان میں سے دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ دنیا کی محبت کا کم ہونا انسان میں ابنڈنس میں نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے. ظاہر ہے دنیا کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی. مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے دل میں نہیں ہوگا. اور دنیا کے مال کا اصول یہی ہوتا ہے، کیپ دس ویلتھ ان یور ہینڈ بٹ ناٹ ان یور ہارٹ. دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق صرف آپ کے استعمال کرنے سے، رزق حلال کی حد تک ہونے سے اور آپ کی ضرورت اور بیسک خواہشات کے پورا کرنے سے ہونا چاہیے. تو جو انسان تہجد میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، اس انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. یہ صدقے کا کنیکشن ہمیں سکھاتا ہے. اس انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے. اور سائملٹینیسلی صدقہ کس پہ کرے گا؟ دیگر انسانوں پر کرے گا نا. تو اسکالرز نے اتنا براڈ اسپیکٹرم کیا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کا خیال دل میں آتا ہے آپ کے. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنی فیملی کمٹمنٹ نبھانے سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا. تو مخلوق کا خیال دل میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جب دنیا کی محبت بھی ہٹی ہے، کم ہوئی ہے، مخلوق پر سپینڈنگ ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے. سو اٹس ایزیئر ٹو گیو ڈونیشن ان دس سیناریو. اٹس ایزیئر ٹو اسپینڈ منی آن نیڈی وین یو ول اسٹارٹ آفرنگ یور تہجد. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس عبادت کے اندر بے شمار اجر ہے. اور یاد رکھیں جب نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو چھوٹی بڑی نیکی ہم دیکھتے ہیں. نیکی کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس رب کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے اپنے بندے کے اوپر. اٹس آل اباؤٹ کہ اس کو آپ کی نیکی، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی فرما برداری، آپ کی کون سی قربانی، آپ کا کون سا اپنی کسی خواہش کو جو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کو تھامنا اس رب العزت کو کتنا پسند آ جائے. وہ نیکی کا سائز نہیں دیکھتا، وہ نیکی کے کیفیات کو اور نیکی کی جانے والی نیت کو اور جس انسان نے وہ نیکی کی ہے اس کی سٹرگلز کو دیکھتا ہے. تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب اپنے بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے. یہ وہ کنیکشن ہے، لاجیکل لنکس ہیں جو آپ کو سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الذاریات میں نظر آ رہے ہیں. اور کلاسیکل اسکالرز میں ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابن دقیق. ابن دقیق کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے. اف یو ہیو ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں نا کہ میں سونے سے پہلے سورت ملک بھی پڑھ لوں گی، مسنون دعائیں بھی پڑھ لوں گی، وہ ساری دعائیں پڑھ لوں گی جو اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آج سے آپ سوچتی ہیں کہ میں سورت السجدہ بھی پڑھ لوں گی، تو یہ تھوڑا سا بریکٹ بڑھ رہا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ آن انیشیل گراؤنڈ. اگر آپ میں سے کسی کو سورت السجدہ یاد ہے یا سورت الملک یاد ہے دین اٹس سیپریٹ کیس الحمدللہ. پھر تو آپ اپنے تکیے پہ لیٹ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اور آپ اس کو اپنی روٹین میں لانا چاہ رہی ہیں تو پریکٹیکل نوٹ کے اوپر عشاء کے ساتھ ٹائی کر لیجئے تاکہ آپ عشاء کے ساتھ سورت ملک بھی پڑھ لیں اور سورت السجدہ بھی پڑھ لیں. اگین فرض نہیں ہے، اٹس جسٹ این انسینٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو میں کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں، اس لیے کہ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا.
کیوں چلنا ہے ان کے پیچھے پیچھے؟ بیکاز ان کے پیچھے چلوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، ان کے پیچھے چلوں گی تو مجھے وہ زندگی گزارنے کے گر مل جائیں گے، شاید وہ طریقے اور سلیقے مل جائیں گے جو میں دنیا کی کتابیں پڑھ لوں گی تو مجھے وہ طریقے سلیقے نہیں ملیں گے۔ ان کے پیچھے چلوں گی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جنت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا، آپ کو دیکھنا مل جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، آپ سے گفتگو کا موقع مل جائے گا۔ سو یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ کی محبت میں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو کلاسیکل اسکالر ابن دقیق سورۃ السجدہ کی نیکسٹ آیت جو 17 آتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے تہجد کا ذکر کر دیا، تتجافی جنوبہم کہہ کے قیام اللیل کا، اور آیت 17 میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھی ہے ایز اے ریوارڈ جو اس کو دی جائے گی، بیما کانوا یعملون، اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ کون سا عمل؟ آیت 16 کا عمل، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اس تہجد کی وجہ سے جو اللہ ان کو ریوارڈ دے گا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ریوارڈ کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہوگا۔ سو اس آیت نمبر 17 سورۃ السجدہ میں یہ جو یعملون آیا ہے، کانوا یعملون، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اسی قیام اللیل کی بات ہے جو پیچھے آیت 16 میں آ رہی ہے۔ تو ابن دقیق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس اجر کو کون چھوڑ سکتا ہے کہ جس کو یہ پتا چل جائے کہ ایک ایسا ریوارڈ تمہارے لیے رب تیار کر رہا ہے جو تم امیجن نہیں کر سکتے ہو، اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں۔ سوچیں کسی چیز کو صرف دیکھ کر آپ کو سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہونے لگ جائے، اگر وہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز آپ کی ہی ہے تو پھر جو سکون آپ کو ملتا ہے اٹس انبلیویبل، شاید آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے اس وقت میں لائیو ویڈیو جو ہے وہ چلا دوں خانہ کعبہ کی، اور اینڈ دا پرفیکٹ کیمرا اینڈ دا ڈرون وہ صرف اور صرف اس بلیک کیوب کے اوپر آ رہا ہو، وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس غلاف کعبہ کو دیکھ کر کبھی کبھی بالکل ہم الفاظ سے ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ کہاں کہ آپ اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور پھر کہاں کہ میرے دل میں یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ یہ کعبہ میرے لیے ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، یہاں میں جس وقت جب بھی جو دعا کروں گی وہ قبول ہوگی۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو جملوں کے اندر آپ کو محسوس کرنے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو یہ بتا رہا ہے رب کے ایک چیز تم کو ملے گی جو دیکھ کر تم کو سکون ملے گا، دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو جب وہ چیز آپ استعمال کریں گی، جب اس چیز کے آپ قریب آئیں گی، جب آپ اس چیز کے اندر ہوں گی، تو پھر کیا آپ کی کیفیت ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایکسپریشن سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تابعی اسکالر ابو حازم آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے عجبت من الجنہ، I am amazed by جنہ کیف ینام طالبها، میں حیران ہوں کہ جنت کا طالب ہو انسان اور سوتا رہ جائے۔ اتنا سوتے ہیں کہ 10 سے 12 گھنٹے سوتے ہی جاتے ہیں، سارا دن سوتے جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کے تو لوگوں کو بہت نیند آتی ہے، پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ سونا برا نہیں ہے، لیکن اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کی غفلت ہو جائے۔ اور پھر ابو حازم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَجِبْتُ مِنَ النَّارِ كَيْفَ يُنَامُ حَارِبُهَا، حیرانی ہوتی ہے مجھے ایسی آگ کے اوپر کہ، اور اس کے اوپر جو اس آگ سے بچنا چاہتا ہے، جو اس آگ سے بچنے کی کوشش میں ہے، اور پھر وہ ینام حاربها، رات میں سو رہا ہے، یعنی وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا۔ یہ نہیں کہ سوئے نہیں، بٹ تھوڑا پرسنٹیج اللہ کو دے دے، بالکل جیسے آپ کے مال کا صرف 2.5% ہی تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ کیا ہے 2.5%؟ It's nothing in front of what he has given to us. صرف 2% زکوٰۃ فرض کیا اس نے۔ اس طرح سے کتنی تہجد آپ کے لیے اور میرے لیے تھوڑی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ تو ہمارے لیے ہے بھی نہیں۔ 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ مانگ رہے ہیں کائنات کی بہترین شے، جنت الفردوس،
اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. اتنا ہیوج بزنس ٹرانزیکشن ملنے والا ہے, اتنا ہیوج پروفٹ ملنے والا ہے. ہیوج پروفٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے. اتنا بڑا بزنس پروفٹ والا آپ کر بیٹھی ہیں, اگر آپ نے واقعی اپنے لیے لکھ لیا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوتی رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوشش نہیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں؟ یہ بتائیں مجھے. آپ کی زندگی میں کچھ بہت آپ کی پسند کا ہونے والا ہوتا ہے, تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ینگ بچیاں جن کی مثال کے طور پر کل شادی ہے, اپنی پسند کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ میں ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہے, رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو سونے نہیں دیتی ہے. تو تہجد کے لیے اتنی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم سو نہ سکیں, کہ بھائی بس مجھے اٹھنا ہے. اور سو نہ سکیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے. یہ جو بار بار آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے الارم کے علاوہ, ابھی الارم نہیں بجا بٹ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اوکے ابھی بھی ہے 2 گھنٹے, پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہیں اوکے ابھی بھی ہے 40 منٹس. ایکسائٹمنٹ آپ کو جگاتی ہے. جہاں ایکسائٹمنٹ جگاتی ہے وہاں خوف بھی انسان کو جگاتا ہے. یہ طمعاً و خوفاً, یہ الفاظ جا کر تو دیکھیں ان الفاظ کے اندر. قرآن ایک خزانہ ہے جو ہمارے ایموشنز سے آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے. جبھی تو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اگر فضیلت تہجد سمجھنی ہے تو اپنے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وہاں اس چیز کی خوبصورتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جس رشتے میں آپ کے جذبات انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کا رشتہ یا تو خوبصورت ہوتا ہے اگر خوبصورت جذبات ہیں, یا بدصورت ہوتا ہے اگر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو جذبات ہیں. آپ محبت کے جذبات, محبت کے اٹیچمنٹس, محبت کے لنکس جہاں بنانے لگ جاتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے. سو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ نہیں نہیں جی ایموشنز تو آپ انسانوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہر چیز کے ساتھ ایموشنز ہونے چاہیے. ہاں میری ٹاپ پرائرٹی پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں صرف اللہ ہے. ادروائز آپ کو اپنے مقصد سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے اسپاؤس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے, اولاد سے, دوستوں سے, فیملی سے, آپ کو اپنے کسی والنٹیئر ورک سے, آپ کو اپنے کسی پیشن سے, آپ کو اپنی کسی ہابی سے, کسی بھی چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں جب ایموشنل اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں نا آ کے, تب انسان جو کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ ایکسٹینٹ کرتا ہے, ایٹ دا بیسٹ پاسبل کیپیسٹی کرتا ہے. تو جب تہجد پڑھنی ہے, چیک یور ایموشنز کہ میرے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں آج تہجد پڑھوں گی؟ کیا میں ایکسائٹمنٹ میں سوتی ہوں؟ یا اگر ایکسائٹمنٹ طمعاً نہیں ہے تو کیا خوف ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے ہمیں خوف جگاتا نہیں ہے؟ انسان کو خدا نہ خواستہ ایڈوانس سٹیج آف کینسر ہو جائے اور اگلے دن آپ کی جس ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے, اصل میں وہ آپ کو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کے بارے میں بتائے گا کہ بی بی آپ 2 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں یا 6 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں. ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو لیو. یہ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. خوف کی وجہ سے پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. میں مان نہیں سکتی کہ اس کیفیت میں کوئی انسان سو جائے. ہاں وہ ایک جھونکا آئے اور نیند اللہ کی طرف سے سکینت آنے کے لیے اللہ عطا کر دے. ادروائز دنیا کا خوف ہوتا ہے تو جاگتے ہیں, دنیا کی امید ہوتی ہے تو جاگتے ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو جاگتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں جگاتی ہیں, مگر رب کا خوف, رب کی امید, رب سے ملنے والے ریوارڈ کی ایکسائٹمنٹ, یہ الفاظ کی حد تک ہے. رب سے ملنے والے اجر کی امید الفاظ کی حد تک ہے, پریکٹیکلٹی میں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کو ڈیویلپ کرنا ہے. کوئی بات نہیں, ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج رات تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج سے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ تہجد پڑھیں گے, قیام اللیل کریں گے. جتنا پڑھیں مکمل محبت کے ساتھ پڑھیں, مت پڑھیں 6 گھنٹے تک, 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے.
آدھا گھنٹہ پڑھ لیجئے، بٹ پوری تیاری کے ساتھ اچھا سا وضو کیا، اچھا سا آپ نے اپنے اوپر خوشبو لگائیں اپنے اوپر، تاکہ آپ کی ایک کیفیت آئے. بکاز آپ جب کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے تو اپنے اوپر کتنا اسپرے چھڑکتے ہیں، آدھی بوتل تو چھڑک ہی لیتے ہیں. اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور تیاری نہیں کریں گے، اٹ مینس وی ہیو نو ایکسائٹمنٹ. کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے ملنے کا ہمیں شوق بھی ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. چڑچڑا پن کیوں آ رہا ہے؟ مت جسٹیفیکیشن دیں کہ روزہ کھولا ہوا ہے اور طبیعت ہیوی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ سینے میں جلن ہو رہی ہے اور بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. مت جسٹیفیکیشن دیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنائیے اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیے. اس کی محبت، اس کی امید اور اس سے ملنے والے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تہجد کی عبادت پڑھی جاتی ہے. اور اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط کریں، امید کے ساتھ بھی کریں، خوف کے ایلیمنٹ کے کومبو کے ساتھ بھی کریں. انشاءاللہ آپ کے عمل کو بہتری ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کہاں سے آئیں گے ایموشنز؟ یہ جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں قرآن کی سٹڈی، قرآن سے جتنا آپ جڑیں گی موٹیویشن لیولز ہائی رہیں گے. تہجد کنٹینیو نہیں کر سکتی اگر میرا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے. That's the done deal. Simply. اگر میرا قرآن سے مضبوط تعلق ہے، میری تہجد میری زندگی میں قائم رہے گی. اگر میرا قرآن سے and this connection is not just of تلاوت. yes تلاوت is pretty enough too. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بزرگ تھے خاندانوں میں جو ہماری طرح کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے تھے، جو شاید اتنا مفہوم بھی قرآن کا نہیں جانتے تھے، لیکن دن رات وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. سو قرآن سے جس کیپیسٹی میں تعلق ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی نانی ہیں اور وہ صبح سے شام تک خوب قرآن پڑھتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی نانی خالی تلاوت پڑھنا بالکل بیکار ہے. This is simply very crude way. نہ تو نانی سے اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، نہ نانی کو اس طرح ڈی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کہیں سے سن کر آئی ہیں یا لکھا ہوا آپ کو وہیں سے آسمانوں سے ملا کہ جو خالی تلاوت کرتے ہیں ان کو اجر ویسا نہیں ملتا. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ہمیں کیا پتا. ہاں چھوٹی نیکی ہے، آپ کی ہو سکتا ہے ترجمہ پڑھنے کی بڑی نیکی ہو ان یور سائٹ، بٹ نانی کی وہ چھوٹی نیکی جس میں ان کو ترجمہ تو نہیں آتا پڑھنا، لیکن جو محبت اور ایموشنل بانڈ وہ تلاوت ان کی رب کے ساتھ ڈیویلپ ہو چکی ہے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آ جائے کہ اللہ ان پر دوزخ حرام کر دے. لیونگ دا فیکٹ بیہائنڈ کہ ان زندگی میں کبھی ترجمہ نہیں پڑھا. ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے جج کرنے والے؟ تو آپ کا جتنا قرآن سے تعلق ہوگا تہجد کی کنٹینیوٹی زندگی میں رہے گی. اس لیے کہ قرآن کا تعلق رب کا تعارف دیتا ہے، اور رب کا جتنا تعارف ہوتا ہے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے. آپ کسی انسان سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، فائن، وہ تھوڑا سا وقتی ہوتا ہے. لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرولونگ کرے، لیکن آپ کو کسی انسان سے جس کو آپ جینوئن ایموشن آف لو کہتے ہیں، اس کی عادتوں کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر، اس کے ویلیو سٹرکچر کو دیکھ کر، وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتا ہے اس کو دیکھ کر، آپ کے اندر کسی انسان کی محبت اس کے جتنے تعارف کے اینگل آتے جاتے ہیں بڑھتی جاتی ہے. سیم از دا کیس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیم از دا کیس ود خالق اینڈ مخلوق. جتنا میں اپنے رب کے بارے میں جانتی جاتی ہوں اتنا مجھے اپنے رب سے محبت ہوتی جاتی ہے. سیم از دا کیس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آپ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں آپ کے دل میں ان کی محبت کے سمندر بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ رب کا تعارف دیتا ہے قرآن، اور جب رب کا تعارف رب کی محبت دے دیتا ہے تو انسان پھر رات میں کھڑا ہونے کی رب کی محبت میں ہمت کر لیتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن کو رب سے محبت ہو 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس سے فجر سے پہلے تہجد کے نام پر اٹھانا جائے؟ اٹس این انسینٹیو، اٹس ناٹ زور زبردستی ایٹ آل، جسٹ این ایک آپ کے لیے جو ہے انکریجمنٹ ہے، ایک انسینٹیو ہے. کوشش کر کے دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی مجھے اتنے فائدے مل سکتے ہیں اس عبادت سے.
تو قرآن پہلی سیڑھی ہوتا ہے اور آپ پہلی سیڑھی پر آلریڈی آ چکے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیوں نہ لیں؟ آلریڈی آپ قرآن سن رہی ہیں، آلریڈی آپ قرآن سمجھ رہی ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ That's a complete statement۔ ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے، ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ The political current scenario is in front of us۔ عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، عبرت۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی، قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا۔ وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔